ابلیس سمندر کے بیچ اپنا تخت لگا کر بیٹھا سب چیلوں کے کارنامے سن رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ آج اس نے ڈھیر ساری شرابیں پلائی، ایک نے کہا کہ آج اس نے ڈھیر سارے زنا کروائے، تو کسی نے کہا کہ آج اس نے دو گھروں کو آپس میں لڑوایا۔ ابلیس سب کی سنتا رہا۔ اتنے میں ایک اور شیطان چیلا آیا اور بولا کہ آقا، آج میں نے ایک طالب علم کو علم حاصل کرنے سے باز رکھا۔ واضح رہے کہ یہ علم دین والا علم ہے۔ ابلیس اچھل پڑا اور اس کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا کہ تم سب سے اچھا کام کر کے آئے ہو۔ باقی شیاطین یہ دیکھ کر جل گئے۔ ایک شیطان ہمت کر کے بولا، سردار، ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ہمیں کچھ نہ کہا، اور اس نے صرف ایک طالب علم کو علم سے دور رکھا اور اس کو اتنی شاباشی مل گئی۔ ابلیس بولا کہ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے وہ جگہ ڈھونڈ کے دکھاؤ جہاں ایک عابد رہتا ہے اور اسی علاقے میں دوسری جگہ ایک عالم رہتا ہو۔ اس وقت ایک شیطان گیا اور کچھ پل بعد آ کر وہ بولا کہ ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں عابد بھی رہتا ہے اور ایک عالم بھی رہتا ہے۔ ابلیس پلیت سب چیلوں کو اس جگہ پر لے گیا۔ باقی چیلے تو چھپے رہے، لیکن ابلیس انسان کی شکل اختیار کر کے اس جگہ پر کھڑا ہو گیا جہاں عابد نماز پڑھنے کے لیے گھر سے مسجد تک نکلتے ہیں۔ عابد جب رستے پر آئے تو ابلیس جو شیطانی شکل میں تھا اس نے سوال کر دیا کہ حضرت، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ عابد نے کہا کہ جلدی پوچھو، مجھے نماز میں دیر ہو رہی ہے۔ تو ابلیس نے جلدی سے ایک چھوٹی سی شیشی جیب سے نکالی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، کیا یہ زمین آسمان اس چھوٹی سی شیشی میں ڈال سکتا ہے؟ عابد نے کچھ سوچا اور بولا کہ کہاں یہ چھوٹی سی شیشی اور کہاں زمین و آسمان۔ ابلیس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ جائیے۔ عابد کے جانے کے بعد ابلیس نے سب شیاطین کو حاضر کیا اور بولا کہ اب مجھے عالم کے پاس لے چلو۔ شیاطین نے اس کو عالم کا رستہ دکھایا۔ عالم صاحب بھی نماز کے لیے آ رہے تھے تو ابلیس نے انسانی شکل اختیار کرتے ہوئے وہی سوال پوچھا کہ حضرت، کیا اس چھوٹی سی شیشی میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ڈال سکتا ہے؟ عالم صاحب مسکرائے اور کہا، یہ تو بہت بڑی شیشی ہے، میرا خدا تو اس سے 3 گنا چھوٹی شیشی میں زمین اور آسمان کو ڈال سکتا ہے۔ یہ کہہ کر عالم صاحب تشریف لے گئے۔ اب ابلیس پوری کابینہ کو لے کر واپس سمندر کے بیچ آ گیا اور تخت پر بیٹھ کر بولا، کچھ سمجھے ہو کہ میں نے کیوں اس شیطان کا ماتھا چوما ہے جس نے طالب علم کو علم سے روکا تھا؟ ہم عابد کے پاس کے، وہ ابھی علم حاصل کر رہا ہے، اس کو ابھی خدا پر توکل نہیں، اس لیے اس کا ایمان ڈگمگا دیا میں نے۔ اگر نہ کرتا تو اس نے علم حاصل کر کے مکمل قدرت اور یقین محکم حاصل کر لینا تھا۔ اس کے برعکس تم نے عالم دیکھا کہ کیسا پختہ اعتماد اور یقین تھا خدا پر اس کو۔ وجہ صرف یہ ہے کہ علم حاصل کرتا رہا اور خدا پر یقین بڑھا لیا اس نے کہ میں نہ چاہ کر بھی اس کا ایمان ڈگمگا نہ سکا۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب شیطان انسانی شکل میں فرعون کے پاس آیا تو فرعون تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انگور کا ایک گوشہ تھا جس میں وہ انگور توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ ابلیس نے فرعون سے کہا، کیا کوئی انگور اس گوشے کو موتیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، نہیں۔ ابلیس نے سحر اور جادو کے زور سے اس گوشے کو قیمتی موتیوں میں بدل ڈالا۔ فرعون حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، آفرین ہے آپ کی مہارت اور استادی پر۔ شیطان نے اس کی گردن کے پشت پر چپت لگا کر کہا، مجھے اتنی مہاری اور استادی کے باوجود اللہ نے اپنی بندگی کی مسندت سے اتار پھینکا ہے، اور ایک تم ہو کہ اپنی جہالت اور حماقت کے باوجود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے ہو۔